قریش کی مخالفت اور اس کے اسباب۔ مکہ کی جو عزت تھی کعبہ کی وجہ سے تھی۔ قریش کا خاندان جو تمام عرب پر مذہبی حکومت رکھتا تھا اور جس کی وجہ سے وہ ہمسائگان خدا بلکہ خاندان الہی کہلاتے تھے، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ کعبہ کے مجاور اور کلید بردار تھے۔ اس تعلق سے قریش کا کاروبار زیادہ پھیلتا گیا، یہاں تک کہ متعدد محکمے اور بڑے بڑے مناصب قائم کیے گئے۔ اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خاندان ہاشم اور بنو امیہ برابر کے حریف تھے اور دونوں میں مدت سے رشک اور رقابت چلی آتی تھی۔ پہلا سبب، نہ تربیت یافتہ اور تند قوموں کا خاصہ ہے کہ کوئی تحریک جو ان کے آبائی رسم و عقائد کے خلاف ہو ان کو سخت برہم کر دیتی ہے۔ ان کے ساتھ ان کی مخالفت محض زبانی مخالفت نہیں ہوتی اور ان کی تشنگی انتقام کو خون کے سوا کوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ عرب ایک مدت سے بت پرستی میں مبتلا تھے۔ خلیل بت شکن کی یادگار کعبہ 360 معبودوں سے مزین تھی، جن میں حبل خدائے اعظم تھا۔ یہی بت ہر قسم کے خیر و شر کے مالک تھے، پانی برساتے تھے، اولادیں دیتے تھے، مارکہائے جنگ میں فتح دلاتے تھے۔ خدا یا تو سرے سے نہ تھا یا تھا تو وجود معطل تھا۔ دوسرا سبب، اسلام کا اصل فرض اس طلسم کو دفتن برباد کر دینا تھا، لیکن اس کے ساتھ قریش کی عظمت و اقتدار اور عالمگیر اثر کا بھی خاتمہ ہو جانا تھا۔ اس لیے قریش نے شدت سے مخالفت کی اور ان میں جن لوگوں کو جس قدر زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا اسی قدر مخالفت میں وہ زیادہ سرگرم تھے۔ قریش کا رئیس اعظم حرب بن امیہ تھا، چنانچہ حرب فجار میں وہی سپہ سالار اعظم تھا، لیکن حرب کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ابو سفیان اس منصب عظیم کے حاصل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے ولید بن مغیرہ نے اپنی لیاقت اور اثر سے ریاست حاصل کی۔ ابو جہل اس کا بھتیجا تھا اور وہ بھی قریش میں امتیاز رکھتا تھا۔ ابو سفیان گو اپنے باپ کا منصب نہ حاصل کر سکا، لیکن بنو امیہ کے خاندان کا سردار وہی تھا۔ خاندان ہاشم میں سب سے زیادہ کبیر السن ابو لہب تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ قبیلہ سہم میں سب سے زیادہ با اثر عاص بن وائل تھا، جو نہایت دولت مند اور کثیر الاولاد تھا۔ قریش کی عنان حکومت انہی رؤسا کے ہاتھ میں تھی اور یہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی مخالفت کی۔ قریش کے اور اکابر مثلاً اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، نضر بن الحرث، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی محیط انہی لوگوں کے زیر اثر تھے اور اس وجہ سے اعدائے اسلام میں ان کے نام ہر جگہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ قریش کا خیال یہ تھا کہ نبوت کا منصب اعظم اگر کسی کو ملتا تو مکہ یا طائف کے کسی رئیس کو ملتا۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو اترنا تھا تو ان دو شہروں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی رئیس اعظم پر اترنا تھا، یعنی ولید ابن ربیعہ یا ابو مسعود ثقفی۔ عرب میں ریاست کے لیے دولت اور اولاد سب سے پہلی اور سب سے ضروری شرط تھی۔ اولاد کی نسبت اکثر وحشی قوموں میں یہ خیال رہا ہے کہ جو شخص صاحب اولاد نہ ہو وہ عالم آخرت کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ قریش میں اوصاف مذکورہ کے لحاظ سے جو لوگ ریاست کا استحقاق رکھتے تھے وہ ولید بن المغیرہ، امیہ بن خلف، عاص بن وائل سہمی اور ابو مسعود ثقفی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اوصاف سے بالکل خالی تھے۔ دولت کے غبار سے آپ کا دامن پاک تھا اور بیٹے سال 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہے۔ تیسرا سبب، قریش کو عیسائیوں سے بالطبع نفرت تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ ابرہہ جو کعبہ کو ڈھانے کو آیا تھا عیسائی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قریش عیسائیوں کے مقابلے میں پارسیوں کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ ایران اور روم کی جنگ میں ایرانیوں کو فتح ہوئی تو قریش نے نہایت خوشی کا اظہار کیا اور مسلم شکستہ ہوئے، چنانچہ یہ آیت اتری۔
غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله۔ قریب کے ملک میں رومی مغلوب ہو گئے، مغلوب ہونے کے بعد چند سال میں پھر غالب آئیں گے۔ خدا ہی کو اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور تب مسلمان اللہ کی مدد سے خوشی منائیں گے۔ اسلام اور نصرانیت میں بہت سی باتیں مشترک تھیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ اس زمانے میں اسلام کا قبلہ بیت المقدس تھا اور مدینہ منورہ میں بھی ایک مدت تک یہی قبلہ رہا۔ ان اسباب سے قریش کو یہ خیال ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسائیت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھا سبب، ایک بڑا سبب قبائل کی خاندانی رقابت تھی۔ قریش میں دو قبیلے نہایت ممتاز اور حریف یک دیگر تھے، بنو ہاشم و بنو امیہ۔ عبد المطلب نے اپنے زور اور اثر سے بنو ہاشم کا پلہ بھاری کر دیا تھا، لیکن ان کے بعد اس خاندان میں کوئی صاحب اثر پیدا نہیں ہوا۔ ابو طالب دولت مند نہ تھے، عباس دولت مند تھے لیکن فیاض نہ تھے، ابو لہب بد چلن تھا۔ اس پر بنو امیہ کا اقتدار بڑھتا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو خاندان بنو امیہ اپنے رقیب ہاشم کی فتح خیال کرتا تھا، اس لیے سب سے زیادہ اسی قبیلے نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ بدر کے سوا باقی تمام لڑائیاں ابو سفیان ہی نے برپا کیں اور وہی رئیس لشکر رہا۔ عقبہ بن ابی معیط جو سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا اور جس نے نماز پڑھنے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوج لا کر ڈالی تھی، اموی تھا۔ بنو امیہ کے بعد جس قبیلہ کو بنو ہاشم کی برابری کا دعویٰ تھا وہ بنو مخزوم تھے۔ ولید بن المغیرہ اسی خاندان کا رئیس تھا، اس لیے اس قبیلے نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالفت کی۔ ابو جہل کی ایک تقریر سے اس بیان کی پوری تصدیق ہوتی ہے۔ ایک دفعہ اخنس بن شریق ابو جہل کے پاس گیا اور کہا کہ محمد کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا ہم اور بنو عبد مناف یعنی آل ہاشم ہمیشہ مقابل رہے، انہوں نے مہمانداریاں کیں تو ہم نے بھی کیں، انہوں نے خون بہا دیے تو ہم نے بھی دیے، انہوں نے فیاضیاں کی تو ہم نے ان سے بڑھ کر کیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے کاندھے سے کاندھا ملا دیا تو اب بنو ہاشم پیغمبری کے دعوے دار ہیں۔ خدا کی قسم ہم اس پیغمبر پر کبھی ایمان نہیں لا سکتے۔ پانچواں سبب، ایک بڑا سبب یہ تھا کہ قریش میں سخت بد اخلاقیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ بڑے بڑے ارباب اقتدار بد اخلاقیوں کے مرتکب تھے۔ ابو لہب نے حرم محترم کے خزانے سے چیزیں چرا کر بیچ ڈالی تھیں۔ اخنس بن شریق جو بنو زہرہ کا حلیف اور رؤسائے عرب میں شمار کیا جاتا تھا، قذاب تھا۔ نضر بن حارث کو جھوٹ بولنے کی سخت عادت تھی۔ اسی طرح اکثر ارباب جاہ مختلف قسم کی بدعمالیوں میں گرفتار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف بت پرستی کی برائیاں بیان فرماتے تھے، دوسری طرف ان بد اخلاقیوں سے روکتے تھے جس سے ان کی عظمت و اقتدار کی شہنشاہی متزلزل ہوتی جاتی تھی۔ قرآن مجید میں پہم اعلانیہ ان بدکاروں کے لیے آیتیں نازل ہوتی تھیں اور گو طریقہ بیان عام ہوتا تھا، لیکن لوگ جانتے تھے کہ روئے سخن کس کی طرف ہے۔ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين۔ اورسچس کے کہنے میں نہ آنا جو بات بات میں قسم کھاتا ہے، آبرو باختہ ہے، طاعن ہے، چغلیاں کھاتا ہے، لوگوں کو اچھے کاموں سے روکتا ہے، حد سے بڑھ گیا ہے، بد ہے، تند خو ہے، اور ان سب باتوں کے ساتھ جھوٹا نسب بناتا ہے۔
اس لیے کہ وہ مالدار اور لڑکوں والا ہے۔ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة۔ وہ سن رکھے کہ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے جو کہ جھوٹی اور خطا کار ہے۔ ممکن تھا کہ واز کا نرم طریقہ اختیار کیا جاتا، لیکن مدت کی عربی نخوت، دولت و اقتدار کا فخر، ریاست کا زوم، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے جب تک ضرب نہایت سخت نہ ہوتی وہ خبردار نہ ہوتے، اس لیے بڑے بڑے جبار اس طرح مخاطب کیے جاتے تھے۔ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا۔ ہم کو اور اس کو تنہا چھوڑ دو، میں نے اس کو اکیلا پیدا کیا، پھر بہت سا مال دیا، بیٹے دیے، سامان دیا، پھر چاہتا ہے کہ ہم اس کو اور دیں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے۔ یہ خطاب ولید بن مغیرہ کے ساتھ ہے جو قریش کا سرتاج تھا، اور یہ الفاظ اس شخص کی زبان سے ادا ہوتے تھے جس کو ظاہری جاہ و اقتداء حاصل نہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن مخالفت کی جو سب سے بڑی وجہ تھی اور جس کا اثر تمام قریش بلکہ تمام عرب پر یکساں تھا، یہ تھا کہ جو معبود سینکڑوں برس سے عرب کے حاجت روائے عام تھے اور جن کے آگے وہ ہر روز پیشانی رگڑتے تھے، اسلام ان کا نام و نشان مٹاتا تھا اور ان کے لیے کہتا تھا إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم۔ بلا شبہ تم اور جن چیزوں کو خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو سب دوزخ کے ایندھن ہوں گے۔